وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين
اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آتے تو آپ ان کو اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کہہ کر ان کو استقبال کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں کون سننا چاہتا ہے؟ آپ ابھی مارکیٹ میں جائیں اور آواز لگائیں، کتنے لوگ آئیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں وہ سننا چاہتا ہے، نمبر 1 جس کے دل کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، جس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چل کر آئے، اس کو یاد کرے اور اس کی باتیں سننے کے لیے اس کا دل کھلا ہوا ہو۔ یہ دل کا کھل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں اور آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب باہر ڈور کو لاک لگا دیں، اگر شازیہ کے پاس اس گھر کا جو ہوگا پاسورڈ، تو کوئی اور آ کے نہیں کھول سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں کو اللہ کے علاوہ کوئی اور کھول سکے؟ تو آپ کا اور میرا دل اگر کھلا ہے اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں چلوں گی اور چل کے جاؤں گی اور اللہ کی بات سنوں گی تاکہ میری زندگی بہتر ہو سکے، تاکہ مجھے میری زندگی میں جو مسائل ہیں، میری زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، میرے سوالات ہیں، بعض اوقات مجھے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مجھے اس کا حل نظر آئے، اور یقین کریں کہ اس کا حل آپ کو ضرور ملے گا۔ کیونکہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں چلتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ لٹائیں؟ انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ ہم آج آغاز کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر ضرور اٹھیں گے، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ اور آپ کس سے لینے آئے؟ اللہ کی ذات سے۔ یہاں پہ تو ہم ذریعہ ہیں نا، ہم لوگ تو ذریعہ ہیں، ارینجمنٹ کرنا، سیٹل کرنا، سب ہم لوگوں نے جن لوگوں نے کیا ہے ماشاءاللہ، جیسے آپ سب سسٹرز نے کیا الحمدللہ، تو یہ سارا ارینجمنٹ تو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن اصل ریوارڈ جو ہے اجر وہاں سے آئے گا۔ اور پھر یہ کہ آپ جب نکلے تھے تو آپ نے بھی قربانی کی تھی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قربانیاں، تو آپ سب نے بھی قربانی کی تھی۔ تھوڑا سا ٹاپک کے بارے میں پہلے سے بتا دوں تاکہ آپ جب سن رہے ہوں گے تو آپ کا تھوڑا سا لیکچر جو ہے تھوڑا سا لمبا ہے، بالکل 10-15 منٹس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ قربانیاں اس کا نام کیوں ہے؟ قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز کا خرچ کرنا، کسی کی محبت میں خرچ کرنا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر کچھ قربانیاں دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے نیک بندے ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے ان کی بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں اور کیوں قربانیاں دیں، اور ہم دیکھیں گے قربانی دینے کے لیے کیا کیا ہونا ضروری ہے۔ میں کیسے قربانی کر سکتی ہوں؟ مجھے محسن بننا پڑے گا، میرے پاس علم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ قربانی دینے کے لیے اللہ کی خشیت کے ساتھ علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ قربانی دینے کے لیے آپ کے اندر گزر کرنا، معاف کرنا، اس کی صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ قربانی دینے کے لیے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں، اور اس کے علاوہ قربانی دینے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اللہ کے لیے قربانی دے ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، پھر آپ قربانی نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ ذوالحجہ کے بہت ہی خوبصورت 10 دن ہیں جو کہ آنے والے ہیں، اس کا بھی انٹروڈکشن اس میں ہوگا۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کہنا ہے ہم سب نے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی لبیک کہا تھا۔ لبیک کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکارا اور ہم نے تسلیم اور رضا کے ساتھ اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اس کے رب نے کہا کہ ایمان لے آؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے تسلیم کیا، میں نے اپنے رب کی بات مانی، اور جو میرے رب نے مجھ سے ریکوائر کیا میں اس پر جھک گیا۔ یعنی جو مسلم ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں نا، مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم ایک ایسا، اس کی مثال ایک ایسے اونٹ کی سی ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس کا مالک اس کو جہاں چلاتا ہے وہ اپنے مالک کی اتنی بات مانتا ہے کہ اس کو پتہ ہے میرا مالک مجھے، بظاہر تو یہ راستے بہت مشکل ہیں لیکن جدھر میرا مالک مجھے لے کر جا رہا ہے وہ میری کامیابی کے راستے ہیں۔ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا لیکن یقین ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اگر میں نے اللہ کی خاطر اپنا سر جھکا دیا اور اللہ کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا، ضروری نہیں آج مجھے اس کا رزلٹ نظر آئے گا لیکن ان دی اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس کا اجر دکھائیں گے۔
آپ سب دیکھیں کہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو ایمان ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایمان پرانے ہو جاتے ہیں، اور ایمانوں کا نیا اور تر و تازہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارا ایمان تر و تازہ نہیں ہوگا، آپ دیکھیں دل کا شیشہ ہے، اب آپ جا رہے ہیں، آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں شیشے میں کیسی لگ رہی ہوں۔ اگر آپ کا شیشہ میلا ہے، اس کے اوپر طرح طرح کے نشانات لگے ہوئے ہیں، دھند ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا کلیئرلی؟ تو آپ کو پہلے شیشہ صاف کرنا پڑے گا۔ تو ابھی ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں نا، اور اب کچھ واقعات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، ان کو جاننا چاہ رہے ہیں، تو پہلے ہم اپنے دل کے شیشے کو صاف کریں۔ کیسے صاف کریں گے؟ اللہ کی معرفت حاصل کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق ثوب الخلق فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ بے شک ایمان البتہ تمہارے سینوں میں پرانا ہو جاتا ہے۔ ہم سب کے سینوں میں ایمان پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کہ میلا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ پرانا ہو کے کپڑا کیسا ہو جاتا ہے؟ پھٹنے والا ہو جاتا ہے نا، بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ تو ایمان بھی اسی طرح ہمارے دلوں میں ہو جاتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ فاسألوا اللہ، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے مانگو کہ میرے ایمان کی تجدید کر دیں، یعنی ہمارے ایمانوں کو دلوں میں نیا کر دیں۔ تو ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ابھی کرتے ہیں، کیونکہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو نیا اور تر و تازہ کر دیں۔ ہمارے ایمان کا جو میلا ہو چکا ہے، اگر کم ہو چکا ہے یا کمزور ہو چکا ہے، تو جب ہم یہاں سے اٹھیں ہمارا ایمان پہلے سے بڑھ چکا ہو۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، یہ ایک نیچرل ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر ایمانی کیفیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ دور جا رہی ہوں اللہ سے، تو پھر اس ٹائم کیا ضرورت ہوتی ہے کہ آپ فوراً اپنی اس کمی کو دیکھیں اور فوراً کچھ ایسا کریں، ایسی جگہ پر جائیں، قرآن پڑھیں، دعا مانگیں، تاکہ آپ کا ایمان نیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک ہی مقصد ہے۔ دیکھیں کہ میں اور آپ بہت بھولے ہوئے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہے بھی نسیان سے۔ ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں، بالکل صحیح ہے، بچوں کو پالنے کے لیے بھیجا ہے، جابس کرنے کے لیے بھیجا ہے، علم حاصل کریں تاکہ ہم بڑی بڑی ڈگریز لیں، ڈاکٹرز بنیں، انجینئر بنیں، یا کمپیوٹر میں چلے جائیں، اکاؤنٹنگ میں چلے جائیں، یہ ساری فیلڈز میں ہم بہت آگے ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارا مقصد حیات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ، ناک، کان یہ سب اس لیے نہیں دیے۔ مین ریزن ان کو دینے کا یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہوئے ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق، یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب ہم جن حالات اور واقعات سے گزرے ہیں، ہمیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیسی پہچان حاصل ہو رہی ہے۔ تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، لیعبدونی، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن ہم بھول کر کس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں؟ خود سوچیں آپ، کیا ہم واقعی اپنے راستے پہ فوکسڈ رہتے ہیں؟ ہم فوکس نہیں رہتے، ہماری نمازیں ڈیلے ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے جو مین فرائض ہیں وہ لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینلی نہیں بھیجا۔ کرنا تو ہے، ہمیں یہ تو نہیں ہو سکتا اب ہم سارا دن مصلی پہ بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں۔ ہمیں ڈیلنگز بھی کرنی ہے، سب کچھ بھی کرنا ہے، لیکن ہم نے پرائیورٹی اپنی سیٹ کرنی ہے کہ میری زندگی میں ٹاپ کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ٹاپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تھی، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اور اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ابھی جو حج کا موقع آ رہا ہے، پوری دنیا سے مسلمان کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹاپ تھے اللہ کی نظر میں، وہ ٹاپ پر تھے۔ اور آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ان کے طریقے پر چلو۔ یہ جو ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اپنے مقصد پہ بالکل فوکس تھے، ان کے طریقے پر چلو۔ تو ایک تو ہمیں پتہ چل گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو عبادت۔ آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عبادت ہوتی کیا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں نا میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، تو عبادت ہوتی کیا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔
اصل میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ غیب میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان حاصل کریں. غیب میں ابھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں. ان نشانیوں کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچانیں. اس کے علاوہ یہ کہ جو قربانیاں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا کہ اللہ کی ذات جو ہے، ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربانیاں کرنا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہیں کیسے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ ہے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے. وہ خبیر ایسا ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں جو خیال بھی نہیں گزرتا وہ اس کو بھی جانتا ہے. وہ علیم ایسا ہے کہ اس کا علم صرف ہمارے آج پر محیط نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. وہ سننے والا ایسا ہے کہ آپ صرف سنتا نہیں ہے، اس کی سماعت میں جواب بھی شامل ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے، لیکن وہ محبت کس سے کرتا ہے؟ وہ ناراض بھی ہوتا ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، انتقام بھی لیتا ہے مجرموں سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ محبت بھی کرتا ہے. لیکن وہ محبت کس سے کرتا ہے؟ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام احسان کرنے والے تھے، اسی لیے وہ اللہ کے لیے قربانی کر سکے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں، تو احسان کیسے کریں؟ احسان کا مطلب کیا ہے؟ حسن سے ہے اس کا روٹ ورڈ، خوبصورتی. اللہ کی عبادت خوبصورتی سے کریں. کیسی نمازیں ہم پڑھیں؟ ہماری نمازیں خوبصورت ہونا، جب وہ پیک ہو کے ہم گفٹ لے کر آتے ہیں تو اتنا اچھا سا پیک کرتے ہیں. ہماری نمازوں کا پیکیج جب اللہ کے پاس جائے گا، میں کہہ رہی ہوں گی سبحانک اللہم و بحمدک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ثنا کر رہی ہوں، لیکن میرا دماغ حاضر نہیں ہے. میں سبحان ربی العالی سجدے میں کہہ رہی ہوں، لیکن میرا دل، میں نے یہ سوچا نہیں کہ میں نے سر کس کے آگے رکھ دیا. میں نے تو ساری کائنات کے رب کے سامنے اپنا سر رکھ دیا. اب دیکھیں، جب کوئی اور بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی آپ کو فیلنگ آئی ہے، آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ میں بھی جا کے سجدہ کروں؟ یہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں. مطلب سجدہ بہت بڑی چیز ہے. انسان اپنا آپ زمین پہ رکھ دیتا ہے، اپنا سر جو اس کا عزت والا مقام ہے وہ زمین پر رکھ دیتا ہے. تو وَأَحْسِنُوا، جو بھی کام کرو، اب سجدہ بھی کرو تو پورے شعور کے ساتھ کریں کہ ہم کس کو سجدہ کریں. اور وہ صرف نماز میں نہیں، ہر کام میں خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ کے لیے قربانیاں کرنا جانتے ہیں. ہمیں سب کے لیے قربانیاں کرنی آتی ہیں. ہمیں اپنے شوق کے لیے قربانیاں کرنی آتی ہیں، ہمیں اپنی خواہشات کے لیے قربانیاں کرنی آتی ہیں. کبھی ایسا ہو آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو اور پھر آپ کے سامنے جو کھانا آئے وہ حلال نہ ہو، یعنی آپ کو حلال 100% نہ ہو، آپ کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہو، کیا کہیں اتنی بھوک لگی ہے، کوئی بات نہیں، کھا لیتی ہوں، پھر بعد میں پتہ کر لوں گی صحیح ہے کہ نہیں. تو ہم اتنی سی قربانی اگر ہم کر جائیں گے تو وہ کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے. یہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے قربانی کرتا ہے یا نہیں، تبھی تو وہ ہمیں اپنی جنت میں داخل کرے گا. ویسے ہی تو جنت نہیں مل جائے گی. اور پھر یہ کہ جو اچھا کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، جو کہ بہت مشکل ہے. یعنی آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے اور آپ ٹٹ فور ٹیٹ کریں کہ اس نے برا کیا میں بھی ویسا کروں، لیکن اگر آپ برائی کے جواب میں بھلائی کرنا جانتے ہیں تو جان لیں کہ انشاءاللہ آپ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دینے والے بہت نصیب والے ہوتے ہیں، خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. اور یہ کیسے ملتی ہے؟ یعنی یہ چیزیں کیسے ملتی ہیں؟ مانگنے سے ملتی ہیں. اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میرا دل اتنا وسیع کر دیں کہ میں جس نے میرے ساتھ برا کیا ہے میں اس کو معاف کر سکوں. یا اللہ میں آپ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے ان کو معاف کر رہی ہوں. یا اللہ میں نے یہ شخص نے میرے ساتھ برا کیا، میں اس کے ساتھ صرف آپ کے لیے اچھا کر رہی ہوں. ہماری تو ہسبینڈ وائف کی بھی تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے، ہم ضد میں اڑ جاتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ جو نہیں کرنا یہ کام، یعنی چائے بنانی ہے کچھ بھی، کیونکہ میں ناراض ہیں ہم. لیکن اسی ٹائم اگر یہ خیال آ جائے نہیں میں نے اللہ کے لیے اٹھ کے چائے بنانی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ آپ نے قربانی کر دی. اللہ کی محبت کی خاطر آپ اٹھ گئے اور آپ نے وہ کام کر دیا. اور یقین کریں کہ آپ کی وہ قربانی کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان محبت ڈال دے گا. اللہ کے لیے کی گئی قربانیاں ضائع نہیں جاتی. اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا. پھر اللہ اور کون ہے؟ اللہ کی ذات کو جاننے کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے. اور پھر اگر یہ ہمارے دل کی کیفیات تھیں، ایموشنل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات سے ہم نے جانا، لیکن ہم
جو شرعی جو کونی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے ذریعے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. یہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ہر طرف، کیوں رکھی ہیں؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردہ کیا ہوا ہے ہم سے. ہم اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. انسان کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا انلیس کہ جب ہمیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کروائیں. اللہم آمین. جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. یہ جو نشانیاں ہیں نا، ہم کہتے ہیں روز ہی میں آسمان دیکھتی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ روز ہی تو میں دیکھتی ہوں کہ اتنے پلانٹس اگے ہوئے ہیں، ٹریز اگے ہوئے ہیں، ہم ان کو نیا نہیں سمجھتے. لیکن ابھی اس ٹائم آپ بیٹھے ہوئے نا، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونها. یہ جو ہمارے یہ جو چھت ہے، اس کے پلرز ہیں یہاں پر. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ چھت بالکل ویسے ہی کھڑی ہو، نیچے کوئی بھی پلر نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا آسمان جو ہمارے چھت جو ہمارے سر پہ قائم کر رکھی ہے، بغیر عمد ترونها، بغیر ستونوں کے ہے. ہمیں کوئی اس کے ستون نظر نہیں آتے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر ایک اور احسان کیا کہ اس زمین پر پہاڑ ڈال دیے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ. کیوں پہاڑ ڈال دیے؟ پہاڑ میخوں کی طرح ہیں. اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہاڑ زمین پر نہ رکھتے تو ہماری زمین لرزتی رہتی ہر وقت. یعنی آپ اگر کسی جگہ بیٹھے ہیں تو ہر ٹائم ہمارے چھوٹے چھوٹے جیسے زلزلے نہیں ہیں، اس طرح کے زلزلے آتے رہتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے احسانات ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا. اب یہ نہ سوچیں کہ سارے انسانوں کے ساتھ کیا، آپ سوچیں کہ یہ اللہ نے میرے لیے کیا. اس طرح سوچیں کہ میرے لیے اللہ نے یہ چھت بنائی، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ یہاں پر زمین پر اگائے تاکہ میں سکون سے زمین پر زندگی گزار سکوں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ. اور اس میں ہر طرح کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من كُلِّ دَابَةٍ، ہر رینگنے والا جانور ہوتا ہے، طرح طرح کے جانور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور آسمان سے پھر پانی برسایا. اور پانی کیا کرتا ہے؟ پانی جب زمین پر پڑتا ہے تو زمین سے نباتات اگتی ہیں. بالکل اسی طرح جب قرآن کی بارش دل پر پڑتی ہے، جو علم کی بارش دل پر پڑتی ہے، تو ہر دل مختلف ہوتا ہے. ہر دل میں سے کچھ نہ کچھ تو اگے گا. اب دیکھ لیں کہ میرے دل سے کیا اگے گا، آپ کے دل سے کیا اگے گا. اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ قرآن سن کے میرے دل سے کیا اگتا ہے، یہ سوچیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کو ہمارے لیے سجایا. اب وہ اللہ جو اتنا بڑا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اب ہم اس کے لیے کتنی قربانیاں کرتے. دیکھیں ہم دنیا کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں سب سے پہلے ہم دین کو چھوڑتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کوئی مشکل آ گئی، کسی نے ہماری ایگو کو ہرٹ کر دیا، ہمیں اپنی سیلف رسپیکٹ کی بہت فکر ہوتی ہے. کوئی بیماری آ جائے، کوئی کلیمٹی آ جائے، کوئی فائنینشیل ایشو آ جائے، ہم سب سے پہلے تو کہ دین کو تو رکھتے ہیں سائڈ پر کہ یہ تو ہم فارغ وقت میں بیٹھ کے غور و فکر کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے، ابھی تو میں اس مسئلے کو سالو کر لوں. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ سالو ہو ہی نہیں سکتا دین کے بغیر. اللہ کی مدد کے بغیر اور اس کی اطاعت کے بغیر ہمارے مسائل بالکل سالو نہیں ہو سکتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں تو ہمیں پھر اللہ ہی کی طرف جانا ہوگا، اسی کے لیے قربانیاں کرنی پڑیں گی. تو وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں کیں؟ کچھ سوالات ہیں جو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور ان کے اندر کوالٹیز کیا تھیں. کچھ کوالٹیز ہم نے ابھی بھی دیکھی ہیں. اور پھر یہ کہ ان کو اس پہ جما کے کون رکھتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ایک دو دفعہ ہم نے کورس سپوز کریں کہ کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں قرآن کے بھی، اگر قرآن کی مثال دی جائے، یا دین کی طرف آنے والے بھی، کہ کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں اور پھر جب حالات بدل جاتے ہیں، جیسے بچوں کی شادی ہو گئی یا بچیوں کی شادی ہو گئی یا حالات چینج ہو گئے، تو پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. یعنی صرف حالات چینج ہونے کی وجہ سے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. لیکن یہ جن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری عمر استقامت اختیار کی. کس چیز نے ان کو استقامت دی اور کس چیز نے ان کو اللہ کے ساتھ اتنا مضبوطی سے جما کر رکھا. کیا وجہ تھی کہ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں وہ اللہ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر ویسی قربانی کر سکتے؟ اس کی وجہ تھی یقین. ان کو اللہ پر یقین پکا تھا. یعنی ان کا یقین جو تھا اللہ کی ذات پہ بہت پختہ تھا. میرا اور آپ کا یقین کیا اتنا پختہ ہے اللہ کی ذات پر؟ کیا ہم اللہ پہ اتنا یقین کرتے ہیں کہ میں نے اگر اللہ کو تھام لیا تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میرا اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا؟
لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم رسی ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ ہمیں کیسے سنبھالے گا؟ وہ تو چاہتا ہی ہمیں اپنے راستے پر رکھنا ہے، لیکن ہم ہی کمی کر جاتے ہیں۔ اور اس کے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر بھی کرتے ہیں سورہ البقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، پھر دوسروں کے ساتھ مل کر اپنے دنیاوی معاملات سالو کرتے ہیں، اور اس سلوشن میں اللہ کی ساری نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پیچھے ہوتی ہے۔ ان کو ند انداد اپنا دوست بنا لیتے ہیں، ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے ایک طرح سے ہے۔ مَن یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی محبت میں وہ نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے، بچوں کی کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں لے کے جانے میں وہ اپنے سارے فرائض بھول جائیں گے، لیکن ان کا مین فوکس بچے ہوگا۔ یا کچھ لوگوں کو اپنی جاب سے اتنی محبت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اپنی کسی پیشن سے بہت محبت ہوتی ہے، یعنی اس کی خاطر وہ اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ انسان، جو لوگ یہاں پر کمزور ہوتے ہیں وہ پھر قربانی کرنے میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ میں اور آپ کیسے بننا چاہتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ بہت خوبصورت آیا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کس کو بھٹکا سکتا ہے؟ ایک ہوتے ہیں مخلص اور ایک ہوتے ہیں مخلص۔ مخلص وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہوتا ہے، اور ان پر اللہ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے کہ شیطان ان کو بھٹا نہیں سکتا۔ شیطان نے کہا تھا میں سب کو بھٹکا دوں گا الا عبادک المخلصین، آپ کے جو مخلص بندے ہیں ان کو نہیں میں بھٹکا سکتا۔ لیکن جو مخلص ہوتے ہیں وہ خالص تو ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہ بات نہیں ہوتی کہ چنے ہوئے نہیں ہوتے، تو وہ پھر کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی محبت میں شدید ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ کی خاطر قربانیاں کرنا، اللہ کے ساتھ سچے ہونا اور اللہ کے لیے خالص ہو جانا۔ جب آپ کسی کے لیے قربانی کرتے ہیں، آپ نے کوئی، جیسے ہمارے بچے جب سبھی ماشاءاللہ مدرس بیٹھی ہوئی ہیں، 9 منتھ بچوں کو جب ہم رکھتی ہے نا ماں اپنے پیٹ میں، تو پھر اس بچے کی بہت قدر ہوتی ہے، بہت محبت کیوں ہوتی ہے؟ اتنی محنت سے گزر کے ایک چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے لیے قربانیاں کریں گے تو پھر ہی اللہ کے لیے محبت آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ قربانیاں کرنے سے محبت آتی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم قربانیاں اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اور لوگ زیادہ پاورفل ہیں، اور لوگوں کی زیادہ شان ہے، یعنی دنیا کے جو لوگ آپ دیکھیں کہ اوروں کو ہم سمجھتے ہیں وہ زیادہ قوت والے ہیں، اسی لیے تو کیا ہوتا ہے، انسان کیوں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اور لوگ زیادہ پاورفل ہیں، وہ میرے سارے کام بنا دیں گے۔ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ اس یرون العذاب، جب عذاب دیکھیں گے تو تب اس ٹائم پہ جان لیں گے کہ ساری کی ساری قوت اللہ کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو جو لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کی خاطر اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں اور اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں دوسروں کے لیے رول ماڈل بنا دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا، لیکن انہوں نے اپنے کام کو پورا نہیں کیا، ان کو ہٹا دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو چنا ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ مجھے نہیں چنا اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اگر آپ امت مسلمہ میں ہیں تو آپ چنے ہوئے ہیں، ایک ایک فرد چنا ہوا ہے، لیکن بات نہیں کہ تھوڑا سا جاگ کر ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے بھی میرے اللہ نے چنا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہم پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، آپ بھی چنے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ امت مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں۔ کچھ لوگ، میں اسے نیوز میں سن رہی تھی کہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے، محمدنز۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ٹائٹل سن کر۔ یہ جو برٹش کے لوگ ہیں انہوں نے مسلمانوں کو ٹائٹل دیا کہ محمدنز جو تھے وہ جیسے ایشیا میں آ گئے تھے، اور وہاں پر انڈیا میں جب ان کی وجہ سے یہ ہوا کہ انڈیا جو بہت فلرش ہوا، اور پھر اس کے بعد برٹش آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ انڈیا کو قبضہ کر لیں، تو انہوں نے جو مسلمانوں کے لیے لفظ چنا وہ محمدنز کا۔ اچھا لگا آپ کو یہ لفظ سن کے؟ ہمیں محمدن کہا، تو ہم ہیں محمدن، تو پھر ہم کیوں نہیں ان کے طریقے پہ چلنے والے؟ کیوں نہ ہم ان کے لیے قربانی کرنے والے اور ان کے لیے خالص ہوں؟ اور خالص ہونے کے لیے بیٹھے بیٹھے خالص نہیں ہونا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو چنا تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے چلنے کے بارے میں کہا،
تو اتباع کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. ایک رول ماڈل سامنے آ جاتا ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو فالو کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. یعنی اب دیکھیں اتنی آنر کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے طریقے پر چلیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں, اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ہم جو ذوالحجہ کے 10 دنوں میں داخل ہو رہے ہیں, تو یہ کیوں یہ 10 دن امپورٹنٹ ہیں, اہم کیوں ہیں؟ ان ساری قربانیوں کا اور ان دنوں کا بہت تعلق ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قربانیاں جن لوگوں کی قبول کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے, قربانیاں کب قبول ہو جاتی ہیں, یہ بھی آپ اس میں دیکھیں گے کہ ابھی جو اگلا ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم یہ جانیں گے کہ کون سی مشکلات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے, اور کیسے ابراہیم علیہ السلام کن مشکلات سے گزرے, ایون نوح علیہ السلام کن مشکلات سے گزرے, انہوں نے کیا قربانیاں دی. اور بھی شخصیات ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی. اور یہ کہ ان جو 10 دنوں کا کنیکشن ہے سیکریفائس سے کیسے ہے, قربانی سے ان کا کیا تعلق ہے, اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ میری قربانیاں اللہ کے لیے کیا ہیں. 10 بیسٹ ڈیز آف دا ایئر, پورے سال کے جو بیسٹ 10 ڈیز ہیں وہ آنے والے ہیں. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. والفجر, قسم ہے فجر کی. اس میں یہ ہے کہ یہ تو یا تو یہ ذوالحجہ کا جو یوم نحر ہے, 10 ذوالحجہ کا جو دن ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے اور جس دن عید منائی جاتی ہے, اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. یا پھر صبح کے وقت کی. صبح کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب فجر سورج کی جو اس کی ریڈ روشنی نظر آتی ہے نا, ڈان جس کو کہا جاتا ہے, وہ ہے فجر کا ٹائم. فجر پھٹنے کا, یعنی پھٹنا, ایک لکیر سی آتی ہے جس سے اندھیرے میں اور روشنی میں فرق ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے دعا کی ہمارے لیے, اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, کہ اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دیں. تو صبح کا جو اوقات ہیں اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. فجر کے ٹائم پر اٹھنا, بلکہ فجر سے کچھ دیر پہلے جب اللہ تعالیٰ توفیق دیں تب اٹھنا. اس کے بعد فجر میں اٹھنے کے بعد کچھ صبح کے جو اذکار کرنا اور قرآن پڑھنا, چاشت کی نماز پڑھنا, جو اللہ تعالیٰ توفیق دیں. تو یہ صبح کے وقت جب ہم یوز کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم نے جو اپنے امپورٹنٹ کام کرنے وہ اگر ہم کریں یا پھر ریسٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن ان اوقات کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے, کیونکہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس وقت کے لیے. ولیال عشر, اور 10 راتیں, اور 10 راتیں یہاں پہ لیال عشر کہا گیا. تو عربی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو انٹرچینج کیا جاتا ہے. یہ 10 دن جو ذوالحجہ کے 10 امپورٹنٹ دن ہیں, انہی کی بات ہو رہی ہے, لیکن لیال راتوں کا لفظ استعمال کیا, اور قرآن میں اس کو انٹرچینج کیا گیا ہے رات کے لفظ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, انہ قال مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ, یعنی ایام العشر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل جو ہیں, کون سے اعمال ہیں افضل ہیں ان 10 دنوں سے زیادہ, یعنی ان 10 دنوں کے علاوہ بھی کیا کوئی اور دن ہے جس میں کوئی عمل کیا جائے تو وہ زیادہ مقبول ہے. قالوا ولل جہاد مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ, یعنی ایام العشر. قالوا ولل جہاد, یعنی ان دنوں میں کیے ہوئے جو اعمال ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد, جہاد بھی نہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ نکلتا ہے اور پھر وہ کسی کے ساتھ بھی واپس نہیں آتا, یعنی اس کی جان بھی چلی گئی اور اس کا مال بھی چلا گیا, اس کا اجر زیادہ ہوگا. لیکن اس کے علاوہ ان دنوں میں کیا ہوا ہر عمل جو ہے وہ افضل اعمال ہے, یعنی اس کا جو اجر ہے سب سے زیادہ ہے باقی سارے دنوں سے زیادہ. اور والشفع والوتر, اس میں جو جفت کا لفظ ہے, جفت اور طاق, جفت سے مراد ہے 10 ذوالحجہ یوم نحر, اور وطر سے مراد ہے جو کہ طاق ہے عرفہ کا دن, عرفات کا دن جس دن حج ہوتا ہے اور سب لوگ حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں. اور ہمارے لیے بھی اس دن کے لیے ہے کہ ہم اپنی جگہوں پہ یہاں پر رہتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں, اس دن روزہ رکھیں.
تو جو وطر ہے اس سے مراد جو ہے عرفہ کا دن ہے. اور کچھ کے مطابق یہ جو جفت اور طاق کا لفظ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں، کہ کچھ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جفت پیر میں بنایا اور کچھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیر میں نہیں بنایا، یعنی کچھ کے جوڑے ہیں اور کچھ کے نہیں جوڑے. کچھ کے مطابق یہ بھی اس کا مطلب ہے. اب جو عرفہ کے دن کی اہمیت کیا ہے کہ اس دن کیا ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یؤتیک اللہ فیہ عبدا من النار، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی گردن کو آگ سے آزاد کرے. من یوم عرفہ، یوم عرفہ سے زیادہ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشی سے فخر کرتے ہیں فرشتوں کے درمیان اور پوچھتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیوں آیا ہے. یعنی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میلا کچیلا. آپ دیکھیں حاجی کے جو لباس ہوتا ہے وہ کتنا میلا کچیلا پسینے میں آتے ہیں، وہ اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فخر کرتے ہیں، یعنی ان کی مشقتیں اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں پسند کرتے ہیں. اسی طرح ان قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عن صوم یوم عرفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. تو اس دن جو روزہ رکھا جائے گا اس سے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جبکہ عاشورہ کا جو روزہ رکھا جائے گا اس سے اگلے سال کے گناہ ہوں گے. تو اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی ایک جو یہ پورا سال جو ہمارا گزر گیا اور ایک جو اگلا سال آنے والا ہے تو اس سے 2 سال کے گناہوں کی بخشش ہے. اور واللیل اذا یسر، اور رات جب گزر جاتی ہے. ایک تو ہم نے صبح فجر کا ٹائم کے بارے میں دیکھا، ایک وہ ٹائم ہوتا ہے جب فجر ابھی آنے والی ہے اور رات کا آخری حصہ ہے. تو رات کا جو آخری پہر ہے وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے مومن بندے کیا دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، بخشش کی دعائیں مانگنا، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا، یہ پسندیدہ اوقات ہیں جس میں. اور اس میں ایک یہ کہ ذوالحج کا جو مہینہ ہے یہ پورے سال کا آخری مہینہ اسلامک کیلنڈر میں، اس کے بعد محرم کا آغاز ہوتا ہے. تو ابھی یہ دیکھیں جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے، فجر سے پہلے جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ ہم جو مومن بندوں سے کیا کہا گیا، اللہ سے استغفار مانگیں. اور کیونکہ اب دوسری دن کا آغاز ہونے والا ہے تو اپنے پچھلے دن کے گناہوں کی جو بخشش ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پچھلے اوقات کی مانگ لیں. تو اب جیسے اب یہ سوچیں کہ اب ذوالحجہ کا مہینہ جو اب آج شروع ہونے والا ہے تو اس میں اگر ہم اپنے پورے سال کا اختتام احسن اعمال سے کریں گے، پھر ایک نئے جذبے کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوں گے. اس عشرے میں کیے گئے اعمال کا اجر پچھلے پورے سال کے اعمال سے زیادہ ہوگا. تو ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمارے جو کاموں کا انجام بخیر ہو، یعنی ہم پورا سال کسی چیز میں محنت کرتے رہیں، اسٹرگل کرتے رہیں، آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا انعام اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا اجر بڑھ جاتا ہے. تو اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اللہ میرے تمام جو امور ہیں ان کا انجام اچھا کریں. تو یہ جو 10 ذوالحجہ ہے ہمارے سال کا اختتام ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام امور کا جو انجام ہے وہ بہترین اور ہم اچھے اعمال کر سکیں. اسلام ہے ان میں سب سے ون آف دا مین امپورٹنٹ پلر ہے. اتنا امپورٹنٹ جو پلر ہے یہ ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے، یعنی حج کا آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پہ حج کے ہر سٹیپ ایک خاص چیز کے گرد ریوالو کرتا ہے، اور میں مینلی ابراہیم علیہ السلام ان کے ارد گرد. اس کی کیا وجہ ہے، ان کو اتنی ویلیو اور اتنی اہمیت کیوں ملی؟ اور یہ کہ 10 ذوالحجہ کو کیا ہوتا ہے، یوم نحر کا دن ہے جو کہ بہت بڑا دن ہے، اور اس دن ہم عید مناتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس دن ہم سب قربانی کرتے ہیں، جانور کو قربان کرتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ کسی نے کیا قربان کیا. ابراہیم علیہ السلام مختلف تکلیفوں سے گئے، پریشانیوں سے گزرے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ تھا. ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے، جن حالات میں انہوں نے آنکھ کھولی، وہ کوئی ایسے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان کے گھر میں اسلام ہوتا. وہ ایسے لوگوں میں بھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان کے گرد اسلام کی بات کی جاتی. لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھ کھولی تو انہیں ہر چیز ہونے کے باوجود، اب ان کے پاس والدین ہیں، ان کے والد کارپینٹر تھے، مالی طور پہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک بے چینی تھی جو کہ ان کو چین نہیں لینے دیتی تھی. وہ رات کو جاتے تو دیکھتے کہ چاند خدا ہے، دن کو جاتے تو دیکھتے کہ سورج شاید خدا ہے. اللہ کی تلاش میں مصروف رہے، اور پھر آخر کار انہوں نے اللہ کو پا لیا. اب جب انہوں نے اللہ کو پا لیا تو اس کے بعد انہیں زندگی کا ایک مقصد مل گیا.
ابراہیم علیہ السلام کی پوری ایک سٹوری ہے، لیکن ابھی اس پارٹ پہ رکیں کہ ان کو اپنی زندگی کا مقصد مل گیا کہ میری زندگی کا مقصد ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. جس طرح میرے علاقے کے لوگ جو یہاں کے جو لوگ ہیں یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں، ان سے اپنی ضروریات طلب کر رہے ہیں. یہ غلط راستے پر ہیں. صحیح راستہ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. تو انہوں نے پھر جب اپنے اللہ کو پہچان لیا تو انہوں نے اس اللہ کے لیے اپنی ہر چیز مکمل طور پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک ایسے عقل مند شخص کی طرح دیکھیں کہ ان کو ایک ڈائمنڈ ملا. ایک چھوٹی سی سٹوری میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی. ایک شخص تھا جس کو ایک ہیرا ملا، بہت ہی قیمتی ہیرا اس کو ملا، اور کیونکہ وہ کوئی بہت امیر شخص نہیں تھا، وہ مختلف لوگوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ اس ہیرے کی قیمت کیا ہے. تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے. یعنی جو جوہری تھے انہوں نے بتایا کہ اس کی قیمت ہم نہیں ادا کر سکتے، بہت زیادہ ہے. کسی نے اسے کہا کہ آپ جو وقت کا بادشاہ ہے اس کے پاس جائیں اور اس سے ہیرے کی قیمت کو پوچھیں. تو وہ شخص بادشاہ کے پاس چلا گیا اور بادشاہ سے کہا کہ مجھے اس ہیرے کی قیمت بتائیں کہ کیا قیمت ہے. تو بادشاہ کو وہ ہیرا بہت پسند آیا. بادشاہ نے کہا کہ میں یہ ہیرا ہر قیمت پہ لینا چاہتا ہوں. تو جو وزراء تھے انہوں نے بتایا کہ آپ اگر اس ہیرے کی قیمت ادا کریں گے تو آپ کو اپنا محل اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب دینا پڑے گا، تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی. لیکن بادشاہ کو تو ہر حال میں وہ ہیرا چاہیے تھا. تو وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں، آپ کا کام ہو جائے گا. وزیر نے اس شخص کو کال کی، اور اس زمانے میں تو کال نہیں ہوتی تھی، بات کی اسے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ تم کل صبح سویرے آ جانا، محل کے سارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے. تم صبح آؤ گے سویرے جب سورج نکلتا ہے، اور تم غروب آفتاب تک تمہارے پاس وقت ہے. تم اس محل میں آؤ، سارے دروازے کھلے ہیں، تم جو چاہے سمیٹ کر لے جاؤ. یہ تمہارے اس ہیرے کی قیمت ہے. وہ شخص تو بہت خوش ہوا. اب تو اس کو ساری رات نیند بھی نہیں آئی ہوگی کہ میں صبح جاؤں گا اور محل میں دروازے کھلے ہوں گے. واقعی وہ صبح گیا تو اس نے دیکھا کہ محل کے تو سارے دروازے کھلے ہیں. بہت خوشی سے اندر داخل ہو گیا. اب جب وہ اندر داخل ہوا تو وزیر جو تھا وہ بہت ہی سمجھدار تھا. جیسے ہی وہ داخل ہوا، جو پہلا جو ہال آیا تو اس میں طرح طرح کے لباس لٹکا دیے وزیر نے. تو اس نے کیا کیا، وہ تو بہت خوش ہوا کہ یہ تو شاہی لباس ہیں، اور ایک لباس، دوسرا لباس، تیسرا لباس لے کے ٹرائی کرتا رہا. کافی گھنٹے اسی کوشش میں لگا رہا. بہرحال اسے کوئی ڈریس پسند آ گیا. اس نے سوچا کہ ابھی تو پورا دن پڑا ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں جو چیزیں اکٹھی کرنی ہیں وہ میں کر لوں گا. پھر وہ آگے بڑھا تو دیکھا کہ وزیر نے بہت سارے، کہ بچوں والی کہانی ہو سکتی ہے لیکن بہت ہی سبق آموز بھی ہے، تو بہت سارے کھانے چنوا دیے وزیر نے. اب وہ جو شخص تھا اب اس نے کھانے میں مصروف ہو گیا. رات سے بھوکا تھا، اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا. اب لباس پہنا تھا تو اب شاہی کھانے میں مصروف ہو گیا. خوب پیٹ بھر کے اس نے کھانا کھایا. اب کھانا کھا کے اس نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، اب کام کی طرف چلتے ہیں. اب آگے بڑھا تو وزیر نے اس کے لیے بیڈ لگوایا ہوا تھا. تو وہاں پر کچھ دربان کھڑے تھے جو کہ ظاہر بات ہے شاہی تھا، ماحول تھا، تو اس کو تو خود ہی نیند آنے لگ گئی. آپ نے اچھا سا کھانا کھایا ہو، بہترین لباس پہنا ہو، تو پھر تو نیند آ ہی جاتی ہے. تو اس نے بیڈ پہ جا کے آرام فرمایا اور اس نے سوچا کہ چلو چند گھنٹے سو لیتا ہوں، ابھی تو غروب آفتاب میں اتنا ٹائم پڑا ہے، میں اٹھ جاؤں گا اور اپنا کام کروں گا. اور پھر کیا ہوا کہ جب اس کو کافی دیر گزر گئی تو اس کو اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ یور ٹائم از اپ، اٹھ جاؤ اب. تو اس نے کہا کہ کیا غروب آفتاب کا وقت ہو گیا؟ تو اسے بتایا گیا جی ہاں، غروب آفتاب ہو چکا ہے. اور دیکھیں کہ وہ شخص خالی ہاتھ تھا، اس نے کچھ بھی جمع نہیں کیا. اور کتنی حسرت ہوتی ہے ایسے میں کہ اگر کچھ بھی جمع نہ کیا ہو اور انسان کا وقت آ جائے اور خالی ہاتھ جانا پڑے، تب فرشتوں سے انسان کہے گا نا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، لیکن تب مہلت کا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا. تو آج کے ہیرے چاندی یہ دنیاوی ہیرے چاندی نہیں ہیں، یہ دنیاوی کاریں اور گھر ہیرے چاندی نہیں ہیں. اصل ہیرے چاندی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے. لیکن ہماری نظر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کی توفیق تب نہیں ہوتی ہے جب ہم ان چیزوں کی محبتیں ہمارے دل میں جم جاتی ہیں نا، تو ہمیں یہ سبحان اللہ الحمدللہ کانشیس کہنا کی بھی توفیق نہیں ہو پاتی. حالانکہ ایک سبحان اللہ جب انسان قبر میں جائے گا تو کہ کاش میں ایک بار سبحان اللہ کہہ سکوں، کاش میں 2 رکعت نفل پڑھ سکوں. یہ اتنی قیمتی چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی 2 سنتیں اتنی محبوب تھی کہ دنیا اور جہان میں ہر چیز سے جو زمین میں موجود ہے اس سے زیادہ محبوب تھی. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ آپ کو ان سنتوں کی ویلیو پتہ تھی.
تو یہ ہیں ہمارے اصل خزانے جو ہم نے جمع کرنے ہیں. تو جب ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہوگا تو تب بھی تو ہم قربانی کریں گے. ہمیں پتہ ہوگا ہم کس کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور کس چیز کے لیے کر رہے ہیں, تب یہ دنیا کی حقیر چیزیں چھوڑنا مشکل نہیں ہوگا. کیونکہ بعض کا اگر کچھ لوگ نئے نئے اسلام کی طرف جب آتے ہیں, اور چلیں کسی لیڈی کے بارے میں سوچیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے پہلے وہ حجاب نہیں پہنتی تھی, ٹھیک ہے, اب ایسی خاتون جو کہ آپ سمجھ لیں کہ کسی ایسے ماحول سے آئی ہے. آپ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ جو ہے, جو بھی سلیبریٹی ہے, وہ کہیں پر وزٹ کے لیے گئی, تو آپ دیکھیں کہ جو ہائی اینڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں, جیسے یہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں پر اب میلز فیمیل سب ایک دوسرے سے ہینڈ شیک کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایسی کسی خاتون کو اسلام کی توفیق مل جائے اور وہ اسلام میں آنے کے لیے اس کو کتنی کچھ قربانیاں کرنی پڑیں گی. اس کو اپنے اسٹیٹس کی قربانی کرنی پڑے گی, اس کو حجاب پہننا پڑے گا, اور اس کو اتنی ہی زیادہ جو اپوزیشن ہے فیس کرنی پڑے گی کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو کہ عام لوگ ہیں. اگر وہ اسلام لے آتے ہیں ان کو زیادہ فیس نہیں کرنا پڑتا, لیکن کچھ لوگ ایسے لیول پر ہوتے ہیں کہ جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو انہیں بہت چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن وہ گزر جاتے ہیں. وہ اللہ کی خاطر, جیسے حجاب لے لیا, کوئی آسان تو نہیں ہے ایسے ماحول میں رہتے ہوئے حجاب لے لینا, اور پرانے سارے دوست جو ان کا چھوٹ جانا, یہ قربانیاں ہی تو ہیں. تو اللہ کی خاطر جو لوگ یہ قربانیاں کر جاتے ہیں وہ دراصل اپنی زندگی کا مقصد جانتے ہیں کہ مقصد کیا ہے. تو میں اور آپ بھی دیکھیں کہ میں اللہ کے لیے کیا قربان کر سکتی ہوں, کیا قربان کر رہی ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلریڈی بتا دیا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ, لوگوں کے لیے شہوات کی جو محبت ہے وہ خوبصورت کر دی گئی ہے, ہمیں اچھی لگتی ہے. کچھ ایسا یہ غلط نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خوبصورت چیز اچھی نہ لگے, خوبصورت چیزیں اچھی لگیں گی, یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے. من النساء, عورتوں میں سے, والبنینا, بیٹوں میں سے, والقناطیر المقنطرہ, وہ جو ایسے ایک کے بعد ایک پیدر پہ جو مال کے جو خزانے ہوتے ہیں وہ انسان کو اچھے لگتے ہیں. من الذهب والفضة, چاندی اور سونا, والخیل المسومۃ, یعنی کہ مسومۃ, ایسے گھوڑے جو کہ نشان زدہ ہوں, جیسے آج کل کی گاڑیاں آپ دیکھ لیں, BMW دیکھ لیں, لیمبورگینی دیکھ لیں, ٹیسلا دیکھ لیں, جتنی بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے آپ نام سوچ لیں, یہ والخیل المسومۃ تو ہیں, یہ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں. والانعام والحرث, مویشی اور پھر یہ جو مویشی جانور اور پھر فصلیں. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ متاع ہے, یعنی یہ متاع جو ہوتا ہے کہ صرف استعمال کے لیے ہے, دل لگانے کے لیے نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے اپنا اللہ کی محبت, اپنی سب کچھ قربان کر کے یہیں پر بیٹھ جائیں, اس لیے نہیں ہے. یہ تو یہیں پہ رہ جانی, یہ چیزیں صرف ٹول ہیں اللہ کے لیے راستہ بنانے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. تو ہمیں اپنا ٹھکانہ اللہ کے پاس ڈھونڈنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جسے ہم بات کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے جو ان کی پہلی قربانی جو تھی کہ وہ اسلام لے آئے, پھر انہوں نے اپنے والد کی ناراضگی کو بھی برداشت کیا. ابراہیم علیہ السلام جب اسلام لے کر آئے تو انہوں نے, ان کے والد نے ان سے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں, اگر تم اس سے باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا, میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا. یعنی باپ نے اتنی سختی سے ابراہیم علیہ السلام سے بات کی, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بہت محبت سے اپنے باپ کا جواب دیا. ایسا نہیں کیا کہ بہت ناراض ہوتے کہ وہ میرے ساتھ اتنا سخت سلوک کر رہے ہیں تو میں بھی جواب میں ایسا کہوں. تو انہوں نے کہا سلام علیکہ, آپ پر سلام ہو, میں قریب اللہ سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر بھی قربانی کہ اللہ کی خاطر انہیں اپنے باپ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. باپ کی تکلیف, باپ کی طرف سے جب دیکھیں آپ کو کسی دوست کی طرف سے اذیت ملے, کسی اور کی طرف سے ملے وہ کم ہوتی ہے, لیکن اپنے پیاروں کی طرف سے جو اذیت ملے وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھیں کہ باپ ان سے نفرت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھ سے چھوڑ دو اور بہت دور مجھ سے چلے جاؤ, یعنی ایک عرصے تک دراز کے لیے مجھے چھوڑ دو. یعنی ایسی نفرت وہ اپنے بیٹے سے کر رہا ہے. تو ایسے میں ابراہیم علیہ السلام کے دل کا کیا حال ہوگا, وہ سوچتے ہوں گے نا کہ اتنا محبت کرنے والا باپ جو مجھ سے ناراض ہو گیا, کیوں نہ میں واپس اس کی طرف چلا جاؤں. کیا ہے اسلام, کوئی بات نہیں ہے, باپ کو تو نہیں چھوڑوں. لیکن نہیں, انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے باپ کو بھی قربان کر دیا. اور پھر ان کو وہاں کا جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے آگ میں ڈلوا دیا, کیونکہ وہ اپنی بات پہ جمے ہوئے تھے, ان کے الہوں کا انکار کرتے تھے. لیکن آگ سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور ان کو بچا دیا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, کہ اللہ جو کتاب میں جو ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا, اس کا ذکر کرو ابراہیم کا, بے شک وہ سچا نبی تھا.
یعنی ابراہیم علیہ السلام سچے تھے. ہم کتنے سچے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں رعب تو اور چیزوں کا ہے. ہم متاثر تو اور چیزوں سے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی محبت آ جائے گی. اس رعب کو نکالیں گے تو اللہ کا رعب ہمارے دل میں آئے گا. بہرحال انہوں نے اپنے رب کو پا لیا تھا اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ قربانی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی بہت قدم قدم پر ان کی تعریفیں ہیں. سلام علی ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. ابراہیم علیہ السلام پر سلام تھی. کتنی محبتیں ان کے لیے قرآن میں بھری پڑی ہیں اس شخص کے لیے. تو دیکھیں ہمیں ان کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ہے کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. تو وہ محسن تھے اور وہ حق سے زیادہ دینا چاہتے تھے. والد نے غصہ بھی کیا پھر بھی ان کے لیے استغفار کرنے والے تھے. اور پھر اب اس کے بعد ان کے لیے ایک اور بڑا امتحان آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فلسطین سے جب ان کی بہت عرصے کے بعد ان کی اولاد پیدا ہوئی کہ ان کو مکہ میں چھوڑ کے آ جائیں. اس ٹائم مکہ کا نام بھی بکہ تھا اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پر لے گئے اپنی ہاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں لے گئے اور وہاں پہ کچھ وقت گزارا اور اب خاموشی سے واپس چلے گئے. اب جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے. اب ان کو کیا بتاؤں کہ میں آپ کو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی اللہ کا حکم ہے، سر تسلیم تو وہ ہمیشہ سے اللہ کے حکم کے آگے کرنے والے تھے. تو جب وہ جا رہے تھے تو ہاجرہ نے ان کو روک کے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا اللہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے. انہوں نے تسلیم اور رضا ان کی وائف نے بھی کی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو صحرا میں چھوڑ کے آگے جہاں پانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور پھر حضرت ہاجرہ نے کتنی محنت کی. انہوں نے ان صفا مروہ کی پہاڑیوں پر چکر لگائے، بار بار چکر لگائے، اللہ کو دکھانے کے لیے اپنی کوشش اللہ کے سامنے کرنے. کیونکہ بے بسی میں انسان کیا کرتا ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ میں یہ جو چکر لگا رہی ہوں اس کا کوئی انجام بھی ہوگا. ہم نے شروع میں آج بات کی تھی نا کہ اللہ کی خاطر جب ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس پہ تسلیم کرنا ہے اللہ کے فیصلوں کو. جب ہم اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہوگا کیسے، اگر میں نے اس کو تسلیم کر لیا تو یہ ہو جائے گا. اب وہ کیا، انہوں نے تسلیم کر لیا. انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ کہیں پانی آ سکتا ہے. جب انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے تو غیب سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمزم کا جو پانی ہے وہ وہاں پر بہا دیا، جس کا فائدہ آج تک ہم قیامت تک ہم اٹھا رہے ہیں. تو یہ پانی کس بات کی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ پانی خود بول بول کے کہتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ پر توکل کرو، اپنے معاملات کو میرے حوالے کر دو، میرے سپرد کر دو اور راضی رہو مجھ سے. کمپلین نہیں کرو اللہ سے، کیونکہ ہم پھر کمپلین کرنے لگتے ہیں تو ہماری عبادت میں کمی آ جاتی ہے. تو پھر اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ اجر دیا، ہاجرہ کو، کہ ان کا زمزم کا جو پانی ہے وہ آج تک اس خاندان کا جاری ہے. لیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہوا. اب ابراہیم علیہ السلام کئی سال کے بعد، اب اسماعیل علیہ السلام تقریباً 11 یا 12 سال کے ہو چکے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام اتنے سالوں کے بعد پھر اپنی اولاد سے ملنے کے لیے گیا. اب دیکھیں یہ بھی اللہ کا حکم ہوگا کہ اب ملنے کے لیے جاؤ، اب چھوڑ آؤ. اور پلاننگ کتنی زبردست ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحکیم کی کہ آج کی وہ پلاننگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج پوری دنیا سے لوگ وہاں حج کرنے جاتے ہیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے گئے ہیں، رات گزاری ہے اور رات کو ان کو خواب آ گیا. کیا خواب آ گیا کہ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام، کہ اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر، تو دیکھو، ماذا ترى، تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. اور وہ بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، پتہ تھا کہ پیغمبر کا خواب ہے. تو انہوں نے کہا قال یا ابتی، پیار سے کہا، جیسے انہوں نے اپنے ابو سے کہا تھا یا ابتی، اپنے باپ سے محبت کا اظہار کیا، انہوں نے بھی کہا یا ابتی، اے میرے پیارے بابا، افعل، کر دے ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی انشاء اللہ مع الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو یہ بھی تسلیم اور رضا تھی ان کی، اسماعیل علیہ السلام کی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ اس بات کو غور کریں کہ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات لگتی ہے کہ آپ کسی کو بتائیں مجھے یہ خواب. اب یہ تو نہیں کہ انبیاء کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اور کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے. اگر وہ کسی کو بتاتے کہ مجھے خواب آ رہا ہے تو وہ کہتے یہ تو بے وقوفی ہے، کوئی ایسا تو نہیں کرتا. لیکن ان کو وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، تو انہوں نے ایسا کیا. اور جیسے ہی انہوں نے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا اور وہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو ایسا پسند کیا کہ آج ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، ہر عید پہ ہم قربانی کرتے ہیں. تو یہ ان کی قربانی کی داستان تھی. اور پھر یہ کہ ان کے دعا جو ہے ہم کہتے ہیں کب قبول ہوگی. ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی اس کے کئی سو سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا کی شکل میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور آپ فرماتے ہیں انا دعاؤہ ابی ابراہیم، میں دعا ہوں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو آپ اپنے والد کی دعا تھے. تو پھر جو قربانیاں کرتے ہیں ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. جو اللہ کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں. اور جو بھی کام ہم اللہ کی رضا کی خاطر جو بھی چیز قربان کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری قدردانی کریں گے اور ضائع نہیں کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کے لیے بار بار قربانیاں کیوں دینی پڑی ابراہیم علیہ السلام کو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ امتحانات ہیں جو اس کی قربانی اپنے بچے کے لیے اس کی پیدائش کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہے. پہلے تو 9 مہینے اس سے تکلیف اٹھائی، اب اتنی بڑی نعمت مل گئی اب تو ختم ہو جانی چاہیے، لیکن پھر اس کی قربانیاں ساری عمر کیوں جاری رہتی ہیں؟ ماں کی بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تب ماں بالکل، کیونکہ دیکھیں ماں جو ہے وہ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کی ساری دعاؤں کا محور اس کے بچوں کی کامیابی ہوتا ہے. اس کے بچے کامیاب ہوں تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ میرے بچے کامیاب ہوں. تو یہ جو بار بار قربانی کرتی ہے تو یہ اس کا اور اس کے بچے کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. جب پہلے دن بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو بتائیے تو مضبوط ریلیشن شپ کب ہوگا؟ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے. جتنا جوان ہو رہا ہے جتنا بڑا ہو رہا ہے اتنی ماں اور اس کے آپس کے جو تعلق ہے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. تو رشتوں کو جب عام رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے صرف ایک بار قربانی کافی نہیں ہے تو کیا اللہ کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے بندے کا مضبوط کرنے کے لیے بار بار آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ تو میری اور آپ کی بھی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی. جی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہ مشکلات میں ڈالے جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی آواز اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو تب پکارتے ہیں. تو ابراہیم علیہ اسی طرح یہ جو تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے شوہر بیوی کا تعلق بھی آپ دیکھ لیں قربانیوں سے ہی پکا ہوگا نا. اگر کوئی قربانی نہیں کریں گے ایک دوسرے کے لیے محبت کیسی پیدا ہوگی؟ جب ہم پل پل پوری زندگی میں شروع سے لے کے آخر تک جب ایک دوسرے کے لیے انسان قربانیاں کرتا ہے، کبھی ایک کرتا ہے کبھی دوسرا کرتا ہے، تو پھر آپس میں محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ امیجن کریں شادی کے ڈے 1 کو اور پھر امیجن کریں اب محبت پختہ ہوئی کہ نہیں؟ یہ قربانیوں ہی سے تو ہوئی. یہ تعلق اتنا پیارا قربانیوں ہی سے تو ہوتا ہے. جہاں قربانی نہیں ہوتی وہاں پہ وہ تعلق بھی قائم نہیں رہتا. تو ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام آزمائشوں سے گزرنا پڑا. اور پھر یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان سے کنٹینٹ رہنا اور یہ کہنا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی. کوئی مشکل آئے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کہ میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں اور میں اپنے دین اسلام پر راضی ہوں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا، کیونکہ وہ راضی جو رہے گا اللہ سے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا، آزمائشوں سے گزارا اور پھر ان کو تمام انسانوں کا امام بنا دیا. تو جب آزمائشوں سے گزرتے ہیں تو پھر اس کا مقصد کچھ کام لینا بھی ہوتا ہے. دوبارہ کہتی ہوں اللہ کی رضا کو ہمیں اپنی زندگی بنانا ہے. میک رضا آف اللہ دا پرپس آف یور لائف. اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو بنا لیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا کے راستے ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. دنیا بہت اٹریکٹیو ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی زین للناس حب الشہوات، لیکن اتنی خوبصورتیوں میں تکلیفیں کتنی ہیں. یہ بظاہر خوبصورت نظر آنے میں دیکھیں آپ بظاہر جو دیکھتے ہیں نا کامیاب لوگوں کو، آپ اکثر سٹوریز جا کے سنیں کہ ان کی اصل زندگیاں اندر سے کتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں اور وہ کتنی تکلیف میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں. تو ان کے بظاہر تو ان کو ہر چیز ملی ہوئی ہے، پیمپرنگ ہے، ہر چیز ملی ہوئی ہے، لیکن ان کے دل کتنے خالی ہیں. تو یہ جو راستہ ہے تکلیف کا راستہ ہے، دنیا کا راستہ ہے. جس نے دنیا صرف اور صرف دنیا لے لی اور پھر دین اور سب چیزوں کو خیر آباد کہہ دیا تو یہ تکلیف کا، بے چینی کا راستہ ہے، اندر کی پریشانی کا، ڈپریشن کا. اور اس میں پھر جھوٹ ہوتا ہے، اس میں پھر فراڈ ہوتا ہے، اس میں پھر ایک نفرتیں ہوتی ہیں،
جس راستے میں آپ کو نفرتیں نظر آ رہی ہیں نا، گیٹ بیک اور سی کہ میں غلط راستے پہ جا رہی ہوں. نفرتیں اللہ کے راستے میں نہیں ہوتی، وہاں پہ جیلسی نہیں ہوتی. جو اللہ کے راستے پر ہوتے ہیں وہ جیلس نہیں ہوتے، وہ تسلیم کرتے ہیں، رضا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتے ہیں، وہ کسی سے جیلس نہیں ہوتے. اور پھر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنا، کوئی کامیاب ہو رہا ہے اس کو پیچھے کرنا، یہ بھی دنیا ہی کے راستوں میں اسی سے متعلق پیکیج ہوتا ہے. دنیا کا ایک پیکیج ہے اور اب یہ جو آخرت کا پیکیج ہے، دنیا کے پیکیج میں یہ چیزیں آتی ہیں، اس کے ساتھ آتی ہیں. پلاٹنگ کرنا، ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرنا، میں آگے بڑھ جاؤں، میرا لباس سب سے اچھا ہو، میرا کھانا سب سے بہترین ہو. اور پھر اس میں پھر اینگر ہوتا ہے. بظاہر تو خوش ہیں لیکن دلوں میں اینگر بھرا ہوتا ہے، ناراضگی بھری ہوئی ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے. اور یہ کہ اندر سے انسان تنہا ہوتا ہے، جتنا بھی اس کے پاس رونق ہو لیکن دل میں وہ تنہا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو دل اس کا پر رونق ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے پاس کوئی مضبوط سہارا نہیں ہوتا، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کہاں جاؤں. قیامت کے بھی دن انسان کہے گا عین المفر، میں کہاں جاؤں، کہاں سے مجھے پناہ ملے گی. نہ تو اس کو شوہر بیوی ایک دوسرے کو دیکھے گا، نہ باپ بیٹے کو دیکھے گا. انسان سمجھ نہیں پائے گا کہ میں جاؤں کہاں. اسی طرح جو آخرت کا، جو جنت کا راستہ ہے، وہ بظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکلیفوں سے بھر دیا ہے. کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جب بتایا گیا کہ یہ جنت کا راستہ، تو انہوں نے کہا اس راستے پہ تو کوئی نہیں چلے گا. جنت کا راستہ تکلیفوں، مشقتوں اور آزمائشوں سے بھرا ہوا راستہ ہے. لیکن ان تکلیفوں سے گزرنے کے دوران، جیسے آپ ابراہیم علیہ السلام کی تکلیفوں کو دیکھیں، وہ گزر رہے ہیں. والد کی طرف سے ناراضگی ہے، پورے خاندان نے نکال دیا، ان کے اپنے قصبے والوں نے ان کو نکال دیا. اس کے بعد بھی اولاد ان کے پاس نہیں رہی، بیوی ان کو علیحدہ کرنی پڑی، دوسری جگہ پہ چھوڑ کے آنا پڑا. تو اس کے باوجود ان کے دل میں کیا تھا؟ سکون، ٹھیک ہے، سچائی، اندر کی خوشی، دوسروں کی محبت. یہ ہونا بہت ضروری ہے. دوسروں کی محبت صرف اپنی ذات سے نہیں، اوروں کی بھی محبت ہونا. جو مومن جو ہے محبت کرتا بھی ہے اور کیا بھی جاتا ہے. اور معاف کر دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا